حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت عامر بن فہیرہ کی شہادت کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے فتح نہیں پائی، بلکہ اسلام نے اس اعلیٰ تعلیم کے ذریعے سے فتح پائی ہے جو دلوں میں اتر جاتی تھی اور اخلاق میں ایک اعلیٰ درجہ کا تغیر پیدا کر دیتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے مسلمان ہونے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ میں اس قوم میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا جس نے غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کے 70 قاری شہید کر دیے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو کچھ تو اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور کچھ ان کے مقابلے میں کھڑے رہے، چونکہ دشمن بہت بڑی تعداد میں تھا اور مسلمان بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی نہتے اور بے سر و سامان، اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں صرف ایک صحابی رہ گئے جو ہجرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا نام عامر بن فہیرہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے مل کر ان کو پکڑ لیا اور ایک شخص نے زور سے نیزہ ان کے سینے میں مارا۔ نیزے کا لگنا تھا کہ ان کی زبان سے بے اختیار یہ فکرہ نکلا کہ فزت و رب الکعبہ، کہ کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے، بیان کرنے والا لکھتا ہے جس نے جو مسلمان نہیں تھے اس وقت، کہ جب میں نے ان کی زبان سے یہ فکرہ سنا تو میں حیران ہوا اور میں نے کہا یہ شخص اپنے رشتہ داروں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوا اور نیزہ اس کے سینے میں مارا گیا، مگر اس نے مرتے ہوئے اگر کچھ کہا تو صرف یہ کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا یہ شخص پاگل تو نہیں؟ چنانچہ کہنے لگا کہ میں نے بعض اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے اور اس کے منہ سے ایسا فکرہ کیوں نکلا؟ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے، یہ مسلمان لوگ واقعہ میں پاگل ہیں۔ جب یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ کہتا ہے کہ میری طبیعت پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کا مرکز جا کر دیکھوں گا اور خود ان لوگوں کے مذہب کا مطالعہ کروں گا۔ چنانچہ کہنے لگا کہ میں مدینہ آ پہنچا اور مسلمان ہو گیا تعلیم سن کے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا کہ ایک شخص نے سینے میں نیزہ مارا جاتا ہے اور وہ وطن سے کوسوں دور ہے، اس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ فزت و رب الکعبہ، اس کی طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ جب وہ یہ واقعہ سنایا کرتا تھا اور فزت و رب الکعبہ کے الفاظ پر پہنچتا تھا تو اس واقعہ کی ہیبت کی وجہ سے یکدم اس کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے، اور اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلایا۔ آپ نے فرمایا زور سے نہیں پھیلا۔ حضرت عامر بن فہیرہ کی شہادت کے وقت ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں ان میں فزت و رب الکعبہ اور فزت و اللہ دونوں الفاظ ملتے ہیں، دونوں روایتیں ہیں، اور یہ الفاظ اور صحابہ کے منہ سے بھی نکلے تھے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمیں تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جنگوں میں اس طرح جاتے تھے، ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنگ میں شہید ہونا ان کے لیے عین راحت اور خوشی کا موجب ہے، اور اگر ان کو لڑائی میں کوئی دکھ پہنچتا تھا تو اس کو دکھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سکھ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کے کثرت کے ساتھ اس قسم کے واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں مارے جانے کو ہی اپنے لیے عین راحت محسوس کیا۔ مثلاً وہ حفاظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط عرب کے ایک قبیلے کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے تھے، ان میں سے حرام بن ملحان اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے۔ شروع میں تو عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں نے منافقانہ طور پر ان کی آؤ بھگت کی، لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے ایک خبیث کو اشارہ کیا
اور اس نے اشارہ پاتے ہی حرام بن ملحان پر پیچھے سے نیزہ کا وار کیا اور وہ گر گئے۔ گرتے وقت ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ اکبر، فزت و رب الکعبہ، یعنی مجھے کعبہ کے رب کی قسم، میں نجات پا گیا۔ پھر ان شریروں نے باقی صحابہ کا محاصرہ کیا اور ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہرہ، جو ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے متعلق ذکر آتا ہے، بلکہ خود ان کا قاتل جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ ہی بیان کرتا ہے کہ جب میں نے عامر بن فہرہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، فزت واللہ، یعنی خدا کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کے لیے موت بجائے رنج کے خوشی کا موجب ہوتی تھی۔ حضرت عامر بن فہرہ کو شہید کرنے والے جبار بن سلمہ، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بیان کرتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے اسلام کی طرف کھینچا وہ یہ ہے کہ میں نے بئر معونہ کے دن عامر بن فہرہ کو دونوں کندھوں کے درمیان تاک کر نیزہ مارا اور میں نے نیزے کی انی ان کے سینے سے پار ہوتے دیکھی۔ پھر بعد میں نے انہیں یہ کہتے سنا، فزت واللہ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے اتر کر میرے دل میں اتر گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ان الفاظ کا کیا مطلب ہوگا، بھلا انہیں کون سی کامیابی ملی؟ میں نے تو انہیں قتل کیا۔ میں اسی شش و پنج میں ایک مسلمان شخص ضحاک بن سفیان کلابی کے پاس گیا، انہیں سارا واقعہ سنایا اور ان الفاظ کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کامیابی سے مراد جنت کو پا لینا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ واقعی اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔